بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 63 میں سورج گرہن اور چاند گرہن سے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ سورج گرہن کو عربی میں کسوف الشمس کہتے ہیں۔ کسوف یعنی اس میں سورج چونکہ بے نور سا ہو جاتا ہے، روشنی اس کی مدھم پڑ جاتی ہے، تو اس کو کسوف کہتے ہیں۔ خسوف القمر یہ چاند گرہن کو کہتے ہیں۔ خسوف میں بھی چاند کا یعنی بے نور ہو جانا، چاند کا چھپ جانا اور چاند کی روشنی کا مدھم پڑ جانا، تو اس وجہ سے ہم اس کو خسوف القمر کہتے ہیں۔ اور اتنی بات تو واضح ہے کہ سورج گرہن ظاہر دن کو ہوگا کہ دن کے وقت سورج چونکہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت روشنی اس کی اچانک مدھم پڑ جاتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور چاند گرہن رات کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ رات ہی کو طلوع ہوتا ہے، تو رات کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاند اچانک روشنی دیتے ہوئے بے نور ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں اپنے اپنے وقت میں ایسا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک وقت بھی اگر ہم متعین کر لیں تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ متعین کر سکتے ہیں، کیونکہ کسوف الشمس اور جو ہوتا ہے یعنی سورج گرہن وہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند جو ہے وہ سورج کے سامنے آ جائے۔ تو یہ چاند اسی وقت سورج کے سامنے آتا ہے جب چاند اور سورج ایک ساتھ ایک سیدھ میں آ جائیں اور زمین پیچھے رہ جائے، چاند درمیان میں آ جائے، تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب چاند اور سورج ایک ساتھ غروب ہو رہے ہوں۔ اور خسوف القمر یہ چاند گرہن یہ یعنی اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 جب چاند خوب بدر اور روٹی کی شکل میں خوب چمک رہا ہوتا ہے، اس دوران ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ زمین درمیان میں آ جاتی ہے سورج کے اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے، اور چاند کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑنے دیتی، جس کی وجہ سے چاند جو ہے وہ بے نور سا ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بات یاد رکھیں کہ کسوف الشمس یعنی سورج گرہن یہ اسلامی مہینے کی آخری تاریخ یعنی 29 اور 30 یا 28 اس کو ہوتا ہے عمومی طور پر، اور جو چاند گرہن ہوتا ہے وہ اسلامی مہینے کی جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، اس میں اس کا امکان ہوتا ہے۔ ہر مہینے یہ نہیں ہوگا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ویسے تو یہ قدرت کی ایک بہت بڑی عظیم علامت ہے اور قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور دلائل ہیں اس میں، براہین ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ذات جو اس وقت سورج کو چمکتے چمکتے بے نور کر رہی ہے اور کچھ دیر کے لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے چمکتے ہوئے چاند کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر دیا، تو یہ وہی ذات ہے جس نے اس کو ازل سے بنایا اور شروع سے بنایا جب یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اور آخر میں اس کا ختم کرنا اور اس کا قیامت کا جو ایک زلزلہ برپا ہوگا تو وہ بھی اس سے زیادہ کہیں سخت ہوگا۔ تو یہ اس کی ایک نشانی اور ایک علامت ہوتی ہے، اور ہمارے لیے اس میں وعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تعلیمات نبوی اس میں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑائیں اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ تو موجود ہے، اور تو ایک دن قیامت اور جزا کا دن جو ہے وہ قائم فرمائے گا، اور اس دن جو ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور صرف تیری ذات ہی باقی رہے گی۔ تو یہ ان تمام باتوں کا تصور کرنا چاہیے سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت۔ صلاۃ کسوف پڑھنی چاہیے، صلاۃ خسوف پڑھنی چاہیے۔ سورج گرہن کے وقت جو 2 رکعت نماز ہے وہ دن کے وقت پڑھی جاتی ہے، سب لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں جماعت مستحب ہے۔ جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے، اور اس میں قرات بہت طویل کی جائے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد پھر دعا بہت طویل دعا کی جائے۔ اور خسوف چاند گرہن چونکہ رات کے وقت ہوتا ہے، مجمع کا اکٹھا ہونا یہ اس میں آسان کام نہیں ہوتا، تو اس لیے ہر آدمی اپنے گھر پر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد طویل دعا کرے، طویل رکوع سجدے کرے۔ تو یہ تو تھا ہمیں دین ہمارا اس بارے میں اور اس وقت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔
تو ظاہری اسباب کیا ہوتے ہیں جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے؟ تو ظاہری اسباب کی طرف اگر ہم غور کریں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب چاند درمیان میں آ جائے سورج اور زمین کے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، اور چاند جب غروب ہو جاتا ہے یعنی 27 دنوں میں وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے، 27 دن اور 5 گھنٹوں میں، اور اس کے بعد پھر جب 2 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں سورج اور چاند ایک ساتھ ہی غروب ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاند 1-2 دن نظر نہیں آتا، پھر 29 یا 30 کو ہمیں جا کر نظر آتا ہے۔ تو اس دوران چاند کا مدار اور سورج کا مدار آپس میں ایک ہی خط پر آ جاتے ہیں، اور ایسا جو ہے وہ ہر مہینے نہیں ہوتا، ہم آگے چل کر آپ کو نقشے میں دکھاتے ہیں۔ تو جب یہ مدار آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہی خط پر آ جاتے ہیں، سورج بھی اور اس کے بعد پھر چاند بھی، اور زمین پیچھے رہ جاتی ہے، تو اس وقت زمین کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ دن کا وقت ہے، سورج طلوع ہے، لیکن اچانک سامنے چاند آ جائے گا۔ جب چاند سامنے آئے گا تو ظاہر ہے کہ سورج بہت دور ہے، لیکن چاند اگرچہ چھوٹا ہے لیکن بہت دور چیز کے لیے وہ چھوٹی چیز ساتر بن سکتی ہے، اس کو چھپا لیتی ہے، تو اس لیے چاند جو ہے وہ اس کے سامنے کبھی آ جائے گا۔ اب زمین میں بعض علاقے ایسے ہوں گے کہ جس میں وہ سورج گرہن بالکل واضح نظر آئے گا، یعنی مکمل چاند روٹی کی شکل میں اس کے سامنے گول دائرے کی شکل میں آ جائے گا، اور بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ وہ آدھا سا آئے گا، ظاہر ہے کہ وہ ترچھا سا ہوگا بعض علاقوں میں۔ تو یہ علاقوں کے اعتبار سے پھر چاند گرہن سورج گرہن ہوگا، چاہے وہ اس کو پھر ہم کہیں پہ اگر زیادہ ہو تو ہم اس کو کسوف کلی کہیں گے، اور اگر کہیں پہ کم ہو تو ہم اس کو کسوف حلقی بھی کہیں گے اور کسوف جزئی بھی کہیں گے، یعنی تھوڑا سا کسوف ہوا، تھوڑا سا سورج گرہن ہوا۔ چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ تو چاند گرہن جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے، یعنی یہ ایسا اسی وقت ممکن ہے کہ جب چاند یعنی روشن ہوتے ہوتے بڑا ہوتے ہوتے ہمارے مشرق کی طرف سے ایک وقت ہوتا ہے کہ طلوع ہوتا ہے، اور یہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو اس چاند کی جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے، اس میں ایسا ممکن ہوتا ہے کہ چاند جو ہوتا ہے ادھر سے سورج مغرب میں غروب ہوا اور ادھر سے فوراً مشرق سے چاند جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، اور رات پوری جو ہے وہ ضوء افشانی کرتا ہے۔ اس وقت چاند جو ہے پوری یعنی گول شکل میں ہوتا ہے، مکمل بدر کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اس دوران کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چاند اور اس کے بعد زمین اور اس کے بعد سورج ایک ہی خط پر آ جاتے ہیں، ایک ہی خط پر ایسے جو ہے وہ چاند آئے گا، پھر زمین ہوگی، اور پھر اس طریقے سے سورج ہوگا۔ تو یہ مدار آپس میں اس طریقے سے مل جاتے ہیں، تو یہ زمین جو ہوتی ہے یہ سورج کے سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاند جو ہے وہ پیچھے چھپ جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ چاند ہمیں بے نور سا نظر آتا ہے، سرخ سا نظر آتا ہے۔ سرخ کیوں نظر آتا ہے اس کی وجہ بھی آگے چل کر ہم آپ کو نقشے کی مدد سے سمجھاتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان ساری باتوں کو جو ابھی تک ہم نے سمجھی اور ہم نے سنی ان کو ہم نقشے کی مدد سے بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں اس نقشے میں دیکھیں آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہی ہے، اور چاند دو انہوں نے لکھے ہیں، ایک زمین اور سورج کے درمیان میں ہے، یہ دیکھیں یہ زمین اور سورج کے درمیان میں ہے۔ اس کو نیو مون اس لیے لکھا ہے کہ اس صورت میں چاند جو ہے وہ ہم سے غائب ہو جاتا ہے 28 اور 29 تاریخوں میں اسلامی مہینے کی، اور پھر 29 کو یا 30 کو پھر ہمیں نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کو نیو مون کہہ دیا کہ اس وقت چاند زمین اور سورج کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور یہ فل مون لکھ دیا، اس کو استقبال بھی کہتے ہیں۔ یہ استقبال 13، 14 یا 15 کو ہوتا ہے کہ ادھر سے سورج غروب ہوا اپنے افق سے، اور ادھر سے یہ چاند مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، اور پوری رات جو ہے وہ آسمان پر موجود رہتا ہے۔ تو یہ 13، 14 اور 15 کو ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں چاند کی دو شکلیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ زمین کا مدار بھی انہوں نے بنایا ہے کہ زمین اس طریقے سے جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اس راستے پر، اور ادھر سے چاند کا مدار بھی آپ کو نظر آ گیا کہ چاند جو ہے وہ کس طریقے سے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ چاند اس طریقے سے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے ایسے انٹی کلاک وائز، یعنی گھڑی تو جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ سائڈ کی طرف چلتی ہے نا، لیکن یہ لیفٹ سے رائٹ سائڈ کی طرف اس طریقے سے چلتا ہے۔ تو یہاں پہ چاند کا مدار بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے، اور دیکھیں اگر آپ غور کریں تو چاند کا مدار جو ہے وہ زمین کے مدار کو دو جگہ سے کاٹ رہا ہے۔ دیکھیں ایک یہاں پہ اس جگہ سے کاٹ رہا ہے، اور ایک اس کی بالکل بیک سائڈ میں دوسری جگہ سے کاٹ رہا ہے۔ تو ان دونوں کو نقطتین کہتے ہیں، نقطۃ الرأس اور نقطۃ الذنب کہتے ہیں۔
اچھا، اب یہاں پہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. تو ہم نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کو کہا وہ یہ کہ سورج گرہن اسی وقت ہوگا جب نیو مون ہو، اور نیو مون کی شکل یہ ہے کہ جب چاند جو ہوتا ہے وہ زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں زمین پہ اس ایریے پہ دیکھیں روشنی ہے اور دن کا وقت ہے، سورج طلوع ہے، لیکن اس دوران یہ ویسے تو مدار چاند کا دیکھیں اوپر نیچے ہے، اوپر نیچے یہ دیکھیں ایسے ہے. تو اس لیے ایسا ہر مہینے میں نہیں ہوگا. اس جگہ پہ جب چاند آئے گا تو وہ نیچے رہ جائے گا، زمین کے اوپر جو ہے وہ روشنی پھر بھی چاند کی سورج کی پڑ رہی ہوگی، چاند نیچے رہ جائے گا. کبھی یہ مدار جو ہے پھر یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو چاند یہ اوپر رہ جاتا ہے اور زمین کے اوپر پھر بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مدار جو ہے وہ تھوڑا سا ترچھا سا ہے اور ایک ہی سیدھ میں دونوں مدار زمین کا اور چاند کا نہیں ہے. اگر ایک ہی سیدھ میں ہوتے تو پھر یہ ایسا کبھی نہ ہوتا، بلکہ ہر مہینے میں ہمیں چاند گرہن بھی نظر آتا اور ہر مہینے میں ہمیں سورج گرہن بھی نظر آتا. تو یہ دیکھیں مدار ان کا دونوں جو ہے وہ 5 درجے کا زاویہ بناتا ہے. یہاں پہ دیکھیں 5 درجے کا زاویہ بن رہا ہے، اس در بھی دیکھیں 5 درجے کا زاویہ بن رہا ہے. تو اس لیے سورج گرہن بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہر مہینے میں. اور چاند گرہن بھی دیکھیں، چاند جو ہے اس وقت اس تصویر میں اگر دیکھیں تو یہ چاند اوپر ہے اور زمین نیچے ہے. تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ سورج کی روشنی چاند پہ پھر بھی پڑ رہی ہے، زمین سامنے ہو پھر بھی پڑ رہی ہے. تو یہ چاند گرہن اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ مدار چاند کا تھوڑا سا یہاں سے نیچے ہو جائے. ایسے ہوتا ہے کئی سالوں کے بعد یہ مدار اس طریقے سے آپس میں ایسے ہو جائے اور بالکل یہ سیدھ میں دونوں مدار ایک ساتھ ہو جائیں. تو اس وقت چاند جب یہاں پہ ہوگا تو یہ سیدھ میں آ جائے گا، یہ سامنے آ جائے گا یہ زمین کے، اور ساری جو روشنی ہوگی یہ چاند پہ پڑ رہی ہوگی اور یہ ساتر بن جائے گا اور یہ سامنے ایک بالکل سورج بے نور ہو جائے گا اور اس کی شعاعیں جو ہیں وہ زمین پر نہیں آئیں گی. تو اس جگہ پہ سورج گرہن نہ ہوگا. پھر ان علاقوں میں سورج گرہن کہیں پہ زیادہ ہوگا، کہیں پہ ترچھا ہونے کی وجہ سے کم ہوگا. اس کو ہم کسوف کلی یا کسوف جزئی کہتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ گئے کہ جب یہ مدار اس طریقے سے ہو تو یہ سورج گرہن ہوتا ہے. چاند گرہن کے وقت چاند جو یہاں پہ ہوتا ہے زمین درمیان میں آ جاتی ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو زمین جو ہے وہ ساری رات کے وقت زمین کے اس حصے پر روشنی سورج کی پڑ رہی ہوتی ہے، اور اس حصے میں چونکہ دن ہوتا ہے زمین کے اور ادھر رات ہوتی ہے، تو اس لیے ادھر رات ہوتی ہے اور چاند ادھر روشنی پہ کھیر رہا ہوتا ہے. لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ یہ زمین اپنے مدار پہ اس طرح چکر لگاتی ہوئی درمیان میں آ جاتی ہے اور یہ دونوں مدار آپس میں برابر ہو جاتے ہیں، ایک ہی خط پر آ جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ چاند کا یہ حصہ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ گئے کہ ہر مہینے میں چاند گرہن اور سورج گرہن کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ مدار آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ مداروں کے درمیان 5 درجے کا زاویہ ہے اور یہ تھوڑے سے ترچھے ہیں. ایک اوپر سے نیچے کی طرف ایسے جا رہا ہے، گویا کہ زمین کا جو مدار ہے اس سے چاند کا مدار جو ہے وہ جب کاٹتا ہے تو شمالاً جنوباً کاٹتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات آپ نے سمجھ لی. یہاں پہ دیکھیں سورج گرہن مکمل طور پر دکھایا گیا ہے. اس میں چاند کا مدار بھی دکھایا ہے کہ دیکھیں یہ چاند اس طریقے سے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور چاند دیکھیں کبھی اپنا یعنی اس کا مدار اور زمین کا مدار آپس میں برابر ہے. تو زمین کا مدار نہیں دکھایا، زمین کا مدار تقریباً اس طریقے سے ہوگا، یہاں سے اس طریقے سے ایسے ہوگا. تو یہ زمین کا مدار ہوگا. سورج گرہن میں دیکھیں آپ کو چاند جو ہے وہ درمیان میں ہے اور مکمل گرہن جو ہے وہ اس علاقے میں ہوگا. مکمل گرہن اس جگہ پہ ہوگا کیونکہ بالکل چاند کا جو سایہ پڑے گا وہ اس جگہ پہ پڑے گا اور ادھر بالکل دن کے وقت جیسے کہ رات ہوتی ہے وہ ایسے نظر آئے گی. جزوی گرہن ان علاقوں میں ہوگا کیونکہ ادھر ترچھا سا سایہ سورج چاند کا پڑے گا اور باقی دیکھیں ساری روشنی چاند جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹے گا اور زمین کو جو ہے وہ ترچھی سی روشنی، ہلکی سی روشنی وہ یہاں سے دے رہا ہوگا. تو یہ سورج گرہن کا مکمل نقشہ ہے. اس نقشے میں مکمل چاند گرہن آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھیں اس طرف سورج ہوگا، اس طرف سورج ہوگا اور یہ زمین کے اوپر یہاں سے روشنی بکھیر رہا ہے اور زمین کے اس آدھے حصے کے اوپر دن ہے اور باقی اس حصے پر رات ہے.
اور رات کے وقت یہ چاند جو ہے یہ اپنا مدار میں ایسے چکر لگا رہا تھا، اور اس طرح چکر لگاتے ہوئے جب زمین درمیان میں آ گئی اور زمین نے ساری روشنی سورج کی اپنے بیک سائڈ میں لے لی اور چاند کو جو ہے وہ بے نور چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ چاند، اس جگہ پہ چاند اس تصویر میں سفید ہے، اس میں سفید ہے، یہ جزوی چاند گرہن اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ بالکل سیدھ میں نہ ہو، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو تو اس وقت یہ جزوی ہوتا ہے۔ اور مکمل سایہ جب زمین کا چاند پہ پڑتا ہے تو چاند یہ اس طریقے سے یہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سرخی مائل کیوں ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کی فضا سے، چونکہ زمین چونکہ اس کے اندر فضا بھی ہے اور فضا کے اندر ذرات بھی ہیں، تو وہ ذرات آئینے کا کام دیتے ہیں، تو ادھر سے روشنی منعکس ہو کر وہ چاند پہ پڑ رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ روشنی چاند پہ پڑ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چاند جو ہے وہ بالکل ختم، یعنی فضا میں ایک دم ختم ہو جانا، یعنی نظر نہ آنا ایسا نہیں ہوتا، یا بالکل سیاہ ہو جانا ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ سرخ سا ہو جاتا ہے، یعنی روشنی کچھ نہ کچھ اس کو جا کر پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مکمل چاند گرہن ہو، ورنہ جزوی طور پر تو یہ آدھا سفید بھی ہوتا ہے اور آدھا سا تھوڑا سا سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین چاند گرہن کا مکمل نقشہ۔ یہاں پہ دیکھیں چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں دکھائے گئے ہیں۔ خسوف القمر، دیکھیں چاند اس میں بالکل بے نور اور سرخ ہے، اور کسوف شمس میں دیکھیں سورج کے سامنے بالکل چاند سیاہ ٹکی کی شکل میں سامنے آ گیا، اور یہ مکمل کسوف کلی سے ہم کہتے ہیں۔ اور اس تصویر میں پھر انہوں نے چاند گرہن دکھایا ہے کہ چاند کے درمیان میں اور سورج کے درمیان میں زمین آ گئی ہے اور چاند سرخ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور یہ چاند گرہن کی ایک اور تصویر انہوں نے اس طریقے سے بنا کر دی ہے، ماڈل بنا کر دی ہے کہ اس طریقے سے جب یہ سیدھ میں ہو جاتے ہیں زمین، چاند اور سورج، تو اس طریقے سے چاند گرہن ہوتا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کتنے وقفے کے بعد پھر سورج گرہن ہوتا ہے یا پھر چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو ہم نے اتنی بات تو سمجھ لی کہ مدار جو ہے وہ بیضوی شکل میں ہیں، اور ہر مہینے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی خط پر دونوں مدار آ جائیں، بلکہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ اس گزشتہ تصویر کے اندر ہم نے دیکھا۔ تو اب کتنے سالوں کے بعد دوبارہ سورج گرہن کا امکان ہوتا ہے؟ تو یہ اس طریقے کی شکل یعنی جس میں دونوں مدار ایک ہی خط پر آ جائیں اور دونوں جو ہے وہ ایک ہی سیدھ میں آ جائیں، تو ایسا جو ہے وہ تقریباً 18 سال کے بعد امکان ہے، یعنی اس طریقے سے دونوں مدار بالکل ایک سیدھ میں ہو جائیں، اور یہاں پہ مثلا چاند ہے یا یہاں پہ سورج ہے، تو یہ ایسا جا کر یہ تقریباً 18 سال اور 11 دن کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں، پھر اس میں اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، یعنی امکان جو ہے وہ 18 سال سے پہلے نہیں ہوتا، یعنی 18 یا 20 سال کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے 19 اگست 1887 کا سورج گرہن لگا تھا اس وقت، اور پھر اس کے بعد 30 اگست 1923، یعنی ادھر سے 1887 کو ہوا تھا، پھر اس کے بعد 1923 کو ہوا، پھر 1923 کے بعد پھر 10 ستمبر 1905 کو سورج گرہن ہوا تھا، اس کے بعد پھر اس طریقے سے کئی سالوں کے بعد پھر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے 29 مئی 1919 کا سورج گرہن جو ہوا تھا، اس کے بعد پھر 8 جون 1937 کو ہوا، تو درمیان میں دیکھیں 18-19 سال کا فرق ہے۔ اس طریقے سے 17 فروری 1878 کو چاند گرہن ہوا تھا، تو وہی چاند گرہن پھر 18 فروری 1896 کو ہوا، ادھر سے 1878 کو اور ادھر سے 1896، آپ درمیان میں دیکھیں کتنے فرق ہے۔ پھر اس کے بعد 1914 کو جا کر ہوا تھا، تو یہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ درمیان میں 18-20 سال کا فرق لگتا ہے، جس میں جا کر یہ دونوں مدار اپنے اس ایک ہی سیدھ میں ہو جاتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور مزید اس کی معلومات کے لیے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے اس کی مزید بھی لیکن ہمیں چونکہ ہمارا مقصد فلکیات سے وہ صرف اوقات صلاۃ اور نمازوں کے اوقات، سمت قبلہ اور رؤیت ہلال ہے، تو اس لیے ہم اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔